دیکھیے یہ پراکسی وار ہے، پراکسی وار ہے، یہ پراکسی وار ہے جو کہ امریکہ کی ایران پہ سینکشن لگنے کے بعد وہ پراکسی وار میں پاکستان ایک پراکسی وار سے نکلتا ہے، اس کے لیے دوسری تیار ہوتی ہے. تو ہم اس کو آپ سمجھیں ہماری یہ جو پراکسی وار ہے یہ ہمیں اس ملک کو بہت بری طرح اس پہ زیادہ آئے گی. ابھی کوئٹہ آپ دیکھیے وہ ایران کی پائپ جو گیس لائن ہے یہ سب اس کے خلاف ایکٹیویٹیز ہیں جس کو امریکہ اور ایک ریجنل کنٹری جو ہے وہ بھی اس کو فنڈ کر رہا ہے. ریجنل کنٹری کون سی ہے؟ آپ دیکھ لیں وہ ہمارا بڑا مقدس کنٹری ہے. اچھا ادھر کہتے ہیں. ہاں تو یہ جو ہے انڈیا کچھ نہیں اس میں. انڈیا تو دیکھیے اب سیاں بائے کتوال اب ڈر کاہے کا. تو انڈیا کو تو جب آپ اتنا موقع مل جائے کہ جب جو ہے وہ آپ شہر کو تو آپ ویسے ہی ٹیکا لگا دیں اور تو پھر تو بندری جو ہے نا وہی اقتدار میں آئیں گے اور کھلے عام پھریں گے. تو انڈیا کو تو وہ کہتے ہیں نا بلی بھاگوں چھینکا ٹوٹا. تو انڈیا کی تو ویسے ہی چاندی ہو رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ خود کچھ کرے اس کے معاون اور مددگار جو ہیں وہ یہاں اتنے پھیلا دیے گئے ہیں کہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو بلکہ وہ تو یہ کام ان کا ہم کر رہے ہیں، سیکیورٹی ہم ان کو دے رہے ہیں انڈیا کو. کیونکہ ہماری جو خطہ ہے ہماری ٹوٹلی آپ نارتھ ٹو ساؤتھ لے لیں یہ سٹرپ جو ہے وہ ایک قسم کی ان کی سیکیورٹی ہے. ہم ان کے ایک قسم کے سیکیورٹی گارڈ بنے ہوئے ہیں اور وہ آرام سے ہمیں ہی اپنے ٹماٹر اپنے آلو اور اپنے پیاز بیچ رہے ہیں، ہم ہی سے پیسہ لے کے ہمیں ہی جوتیاں مار رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اس لاہور شہر کے، اس پنجاب کے، اس پاکستان کے دانشور ان کو ابھی خالی یہ جو ہے روز تبصرے کر لیں گے. آج دیکھیے کہ آپ پورا خطہ لے لیں، پاکستان لے لیں، آفٹر آل یہ شروع کریں یہ سیاچن سے، پھر گلگت پہ آ جائیں، پھر بنو پہ آ جائیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو دوسری ٹرموائل ہو رہی ہے پنجاب میں ایک ٹسل چل رہی ہے اس پہ آ جائیں، پھر سندھ میں کراچی پہ آ جائیں. تو یہ ملک ہے یا کوئی یہ ایک قسم کا یہ مچھلی بازار بنا دیا گیا ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ اب عوام اگر جو ہے اگر اس کی جو ہے سنگینی کا اگر ادراک نہیں کریں گے تو معاملات بہت آپ سب لکھ رہے ہیں کہ ہماری جتنی پولیٹیکلی فلاٹ قوم اس وقت ہے کبھی نہیں تھی. اتنے لوگ آپ کی پارٹی کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں میدان میں جی. اب اتنی قوت کے باوجود بھی آپ اگر حکمرانوں کو سمجھا نہیں سکتے، منا سکتے اور گورننس میں تبدیلی نہیں لا سکتے پھر کیا کس سے توقع کریں؟ ہم کیا فوج سے کریں؟ نہیں اور دیکھیے نا یہی تو بات ہے ہمارے ذہنوں میں یہی اور ابھی تک بیٹھا ہوا ہے کہ جب وہ اور کہے گا تو تبدیلی ہوگی. تو وہ اور نہیں نکل رہا. 250 سال سے اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی 3 A's بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب 3 A's میں سے جو ہے وہ ایک ان کے ساتھ ہو گیا اور ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو ویسے انفیکٹو کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ بالکل بھی میں اس کے حق پہ نہیں ہوں کہ انہی کے یہ کیے ہوئے ان کی سزا پا رہے ہیں ہم. لیکن آج عوام کی جو سول سوسائٹی ہے اور وہ جو پریشر ہے گورنمنٹ پہ جو ہونا چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر اور امن و امان بحال کریں. اٹ از ناٹ اونلی ون مسنگ پرسن. ابھی تو پورا ملک جو خدا نخواستہ جو ہے آپ کے بچوں کی حفاظت نہیں ہے، آپ کے اسکول کالجز، آپ کے امتحانات، آپ کے پورا سسٹم. اور خاص طور پر یہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کی مین چیزیں غائب ہو جائیں. یہ سارے کے ہوائی جہاز پہ سفر کرنے والے لوگ ہیں. نہ ان کو ریل کے بند ہونے کا احساس ہے، نہ ان کو سٹیل مل بند ہونے کا احساس ہے، نہ PIA ڈوبنے کا احساس ہے، اور ہم سب بڑے محب وطن پاکستانی بنتے ہیں. تو یہ عوام کو بھی یہ آپ یہ کہنا کہ عمران خان نکلے، وہ مجھے مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک سرکاری اینکر مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ تحریک انصاف یہ جو کنڈوں سے بجلی چوری ہو رہی ہے اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ یعنی جن کا کام ہے حکومت میں کہ وہ جو چوری کو پکڑے وہ خود چوری میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف جو کنڈوں کے اوپر لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں اس کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ تو جب ذہنی تنزل اس لیول تک چلا جائے تو پھر میسب اللہ کا بھی یہ قانون کرنا کیا ہے کچھ پتہ کرنا یہ ہے کہ اب یہ دیکھیے کہ آپ I think there is no justification for this government to stay in power. سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھی ہے، آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. جب آپ سپریم کورٹ کو جب انفیکٹو کر دیں گے تو کون کرے گا؟ اس کا مطلب ہے لوگوں کو اس قسم کی
یہ زبردستی، دھاندلی اور یہ طاقتور اور اس قسم کا جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو ہے وہ عوام کو ایک اعلیٰ عدلیہ سے ان کی چوائس جو ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ خود عوام کی یہ چوائس نظر آتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان پورے خاندان پہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ بجائے یہ کہ حضرت عمر کی مثالیں ہر جمعے کو دی جاتی ہیں اور وزیر اعظم کا صاحبزادہ اگر 93,000 ووٹ لے کے یہ قوم الیکٹ کرتی ہے اور جمشید دستی کو 10% زیادہ ووٹ لے کے آتی ہے تو پھر یہ قوم کی چوائس ہے کہ وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہمیں جو ہے ایسی سسٹم چاہیے. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی نیک نام لوگ چاہیے. تو آپ کیا خیال ہے آنے والے الیکشن میں کیا قوم یہی فیصلہ دے گی یا وہ فیصلہ ڈیفرنٹ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ قوم کو اگر جو میڈیا نے جو اویئرنیس دی ہے اور یہ جو چینج نظر آ رہی ہے یہ کسی پارٹی کا کوئی کمال نہیں ہے امیر صاحب، یہ میڈیا کا کمال ہے. لیکن ابھی میڈیا کو بھی میں سمجھتا ہوں خود میڈیا سر جوڑ کے بیٹھے کہ وہ اگر نیشنل ایشو کو اور یہ ہے کہ اگر یہ اویئرنیس کو انہوں نے استعمال، اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر اس اویئرنیس کو لوگوں نے استعمال نہ کیا. تو اگر اس اویئرنیس میں سمجھتا ہوں کہ پریزنٹ رجیم امیڈیٹلی جو ہے یہ اگر کوئی شرم ہوتی کسی کو تو ابھی تک ہزاروں موقع آئے کہ یہ حکومت خود استعفیٰ دے دیتی. لیکن یہاں پہ لوگ جو برداشت جو ہے وہ اپنی ایک لائن سے بڑھ کے کر رہے ہیں. آپ کے سامنے گھر لوٹا جا رہا ہو، آپ کہہ رہے ہیں اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے، تو پھر قصور تو انہی لوگ عوام کا ہوگا، اس کے علاوہ اور تو کسی کا نہیں ہوگا. چلیے جناب، عوام کا قصور ہے لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ حالات دعا تو اسی 63 سال سے ہم اسی دعاؤں پہ بیٹھے ہیں اور انہی دعاؤں پہ میرا اور خیال ہے آپ سے توقع کرنی چاہیے کہ آپ اور آپ کی پارٹی میں آپ میر صاحب آج عمران خان، آج تحریک انصاف کوئٹہ جا رہی ہے ان حالات کے باوجود، اور وہاں پہ انشاءاللہ 20 کو جلسہ ہوگا. ہم پاکستانی عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ترن والا نہیں بننے دیں گے. ہم اللہ کے فضل سے یہ جو ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا ہے اور جن قربانیوں سے بنایا ہے ہم اس کو ترن والا نہیں بننے دیں گے. ہم عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھ لیں، آپ نے سب کے چہرے بے نقاب اللہ نے کر دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی عمران خان اور تحریک انصاف جس مشن کے لیے سامنے آ رہی ہے وہ آپ کا مشن ہے. تو آئیں اور اس پاکستان کو بچائیں. تھینک یو ویری مچ جی. اسی کے ساتھ اب مزید کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، ساری بات آپ کے سامنے لیتے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.